الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ آل عمران کا 19واں اور 20واں رکوع کی تلاوت کریں گے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ جب اللہ پاک کا حکم ہوا کہ جو اللہ تم سے قرض حسنہ مانگتا ہے، تمہاری ساری دولت نہیں مانگتا لیکن کچھ مال تمہارے مانگتا ہے، وہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اسے وہ تمہیں بہت گنا کر کے بڑھا کے دے دے گا۔ تو مشرکوں نے کہا کہ مسلمانوں کا خدا تو غریب ہو گیا ہے، وہ قرضہ مانگ رہا ہے ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کی بات یہ لکھ لی ہے، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ ہم نے ان کی بات لکھ لیا، وہ کہتے ہیں اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، اب ہم لکھ لیں گے یا لکھ رکھیں گے یا لکھ لیا ہے ان کا کہا، اور انبیاء کو ان کا ناک شہید کرنا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، فرمائیں گے چکھو آگ کا عذاب۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کسی کے ساتھ اللہ زیادتی ظلم نہیں کرتا، اس کے اپنے کارنامے ہوتے ہیں، اس کا اپنا عمل ہوتا ہے، اسی کے اللہ پاک سزا اور جزا دے گا۔ الذین قالوا ان اللہ دعا الینا لا نؤمن لرسول، وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے اقرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ جب تک کہ یاتینا بقربان تاکلہ النار، ایسی قربانی کا حکم نہ لائیں جسے آگ کھائے۔ یعنی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی منت کو قربانی کرنی ہوتی تو کوئی چیز لا کر رکھتے، آسمان سے آگ کا ایک شعلہ اترتا، تو جس کی چیز کو جلا کے راکھ کر جاتا تھا وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول مانی جاتی تھی، اور جس کو چھوڑ جاتا تھا وہ نامنظور مانی جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں ایسی ہمارے پاس ہے، ایسی قربانی کا حکم نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں، یہاں اس کا ذکر اللہ پاک فرما لیا، جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائیں ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ ایسی قربانی کا حکم نہ لائیں جسے آگ کھا جائے۔ تاکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ تم فرما دو مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس آئے، کھلی کھلی نشانیاں لائے اور یہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کر دیا؟ اگر تم سچے ہو کیوں انہیں شہید کیا؟ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ۔ تو اے محبوب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں، تمہیں جھٹلاتے ہیں، تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی انہوں نے تکذیب کیا، انہیں بھی جھٹلایا ہے۔ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، جو صاف نشانیاں اور صحیح پر چمکتی کتاب ہے۔ لیکن بتا دیجئے سب کو یہاں کسی کو رہنا نہیں ہے، کوئی جان بچے گی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اب مزہ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا، میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، کسیلا بھی ہوتا ہے۔ تو موت تو آگی سب کو، لیکن سب کی موت ایک سی نہیں ہوتی۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور سمجھ لو کہ تمہیں پورے پورے بدلے تو قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، تو جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، جسے آگ سے بچا لیا گیا اور داخل کر دیا گیا جنت میں، وہ مراد کو پہنچا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کامیابی تو وہیں کی کامیابی ہے۔ یہاں کی کامیابی کیا کامیابی ہے؟ جب تک ہے، جب تک آپ کا سانس چل رہا ختم، اور وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ تو کامیاب وہ ہوا جو وہاں آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکہ ہے، یہ تو دھوکے کا مال ہے۔ کس وقت یہاں سے جانا پڑے گا معلوم نہیں، لیکن یہ تو معلوم ہے جانا ضرور ہوگا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے، مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، بہت کچھ برا سنو گے، بڑی تکلیفیں اٹھاؤ گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر ان کی تکلیفوں پر، ان کے ایذاؤں پر تم صبر کرو گے اور بچتے رہو گے برائیوں سے، اللہ کے فرما بردار بنے رہو گے، تو یہ بڑی ہمت کا کام ہوگا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور سے لوگوں سے بیان کر دینا، لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور چھپانا نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس کے بدلے تھوڑے سے دام لے لیے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بری خریداری ہے۔ اللہ کے حکم کو چھپا لیا چند کوڑیوں کے بدلے میں، چند روپیوں کے بدلے میں، تو انہوں نے بڑا خسارے کا سودا کیا۔ یہ خریداری ان کے لیے بڑے نقصان کی ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں بے کیے ان کی تعریف ہو۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کام تو انہوں نے کیا نہیں ہے، ان کی تعریف کریں گے نا اس کام کے، انہوں نے یہ کام کیا جبکہ انہوں نے نہیں کیا، اس پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے درد دینے والا عذاب۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اس عذاب سے بچا دے کر دعا آمین۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر اللہ ہی کا اختیار ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ، اور رات، والنہار، اور دن کی باہم بدلیوں میں، لَآیَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ غور کریں، رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں نشانیاں، لیکن کس کے لیے؟ اس پر غور کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں
کھڑے بھی اسی کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی اسی کا ذکر کرتے ہیں، وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور جب لیٹے ہوتے ہیں تب بھی اس کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کی پیدائش پر، آسمان کی پیدائش پر، اور یوں کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ باطل نہیں بنائے، بیکار نہیں بنایا، سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے بندوں میں کچھ وہ بندے ہیں کہ ہر وقت اس کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، کھڑے بھی اسی کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی اسی کا ذکر کرتے ہیں، لیٹے بھی اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ ان ذکروں کو جانو اے مسلمانوں، ان ذکروں کو جانو، ہر وقت اس کی یاد میں لگے رہو، ان کا بڑا مقام ہے، لیکن دوسرا گروہ ہے تو اور وہ ہر وقت اس کا ذکر کر کے، ہر وقت اس کی تعریف بیان کر کے، اس کی فرما برداری کر کے، اللہ رسول کی فرما برداری کر کے اس سے مانگتے ہیں اللہ پاک تو پاک ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں عذاب نار سے بچا دے، اور کہتے ہیں جسے تو دوزخ میں لے گیا اسے تو نے رسوا کر دیا۔ اور جو ظالم ہیں، ظالم بمعنی ہم مشرک ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، تو ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی اگر اسی حالت میں مر گیا۔ ہاں اگر زندگی میں مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے، انا آمنوا بربکم فآمنا، اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کا ہمارے اوپر سے اتار دے، محو فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہماری موت، ہماری وفات ہو تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ کر، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے پروردگار ہمیں دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا رسول کا، لا تخزنا یوم القیامہ، اپنے رسولوں کی معرفت، ہمیں وہ چیز عطا فرمانا پروردگار جو تو نے ہم سے وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کی زبان سے، تو اپنے وعدے کا سچا ہے، ہمیں ڈر ہے تو یہ ہے کہ ہم اس تیرے وعدے کے مصداق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو اللہ پاک تو ہمیں اپنے فضل سے اس وعدے کا ہمیں مصداق بنا دے، ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور اس چیز کو ہمیں عطا کر دے۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو سچا ہے، بس ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہم تیرے اس وعدے پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے کہ میں تم میں کام والی محنت اکارت نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، بعضکم من بعض، تم آپس میں ہی تو ہو، ایک دوسرے ہی سے ہو، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار اور لڑے اور مارے گئے میں ضرور ان کے سب گناہ اتار دوں گا اور ضرور میں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی،
تو شہید کے تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا، علاوہ اس کے اگر اس پر کسی کا قرض ہوگا تو اسے ادا کرنا ہی پڑے گا۔ ثواب من عند اللہ، اللہ کے پاس کا ثواب، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ یعنی شہید کے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا، لیکن اپنے حق جو حق العبد ہیں، بندوں کے حق ہیں، وہ اسے بھی ادا کرنے ہوں گے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے سننے والے، نبی کے وسیلے سے بات کہی جا رہی ہے، کافروں کا شہروں میں اہلے گہلے پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے دے۔ اے نبی کے ماننے والوں، اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ پر ایمان رکھنے والوں، تو ان کافروں کی چہل پہل سے دھوکے میں مت پڑ جانا۔ یہ تھوڑی سی دیر کا معاملہ ہے، متاع قلیل، یہ تھوڑی سی دیر کا سودا ہے، متاع قلیل ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر آخر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور کیا ہی برا بچھونا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور کیا ہی برا بچھونا، لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزل من عند اللہ، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ کی طرف کی مہمانی یا اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بھلا ہے، ابرار کے لیے بہت اچھا، نیکوں کے لیے اچھا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا۔ یؤمنوا باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ، تو ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے سے دام مت لو، تھوڑا سا فائدہ مت چاہو، اس ختم ہونے والے فائدے کو لے رہو، وہ فائدہ تمہارا باقی رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، اس فائدے کے بدلے میں یہ تم ختم ہونے والا فائدہ لے رہے ہو، تھوڑا سا فائدہ، ذلیل فائدہ۔ اولئک لہم اجر عند ربہم، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو، صبر میں دشمنوں سے آگے بڑھ جاؤ، اور اپنا ڈسپلن مضبوط رکھو، اور نگہبانی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، نگہبانی کرو سرحد اسلام کی، اور لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پھر امید رکھو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح والوں میں ہو جاؤ گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔